اور ہم ان تمام جماعتوں کو جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM، ان کو تو ظاہر ہے ہم اس لیے تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ یہ الیکشن کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں، بلکہ فارم 47 کی بنیاد پر ایک جعلی قسم کی حکومت کی بنیاد پر مسلط ہوئے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اس سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہاں پر، اس میں کیسز اب جا رہے ہیں، خود جماعت اسلامی کیس کر رہی ہے، ہم اوور آل بھی، ہم کراچی کو بیس بنا کر ہم وہ کیس کر رہے تھے، اب ہم پورے پاکستان کی بنیاد پر بھی کریں گے، اور اپنے چیف جسٹس صاحب سے اور پوری تمام معزز جج صاحبان سے یہ درخواست کریں گے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ آئین کی بالادستی کا، جمہوری آزادیوں کا معاملہ ہے۔ انتخاب ہی اگر دھاندلی زدہ کیا، بلکہ انتخاب ہو ہی نہ تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ صرف تماشا دیکھتی رہے تو اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اگر سپریم کورٹ انیشیٹو لے اور فارم 45 کو بنیاد بنا کر، جبکہ بیان آیا تھا، الیکشن کمیشن کا بھی آیا تھا کہ جس کا فارم 45 موجود ہے اس کا الیکشن موجود ہے، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر اس بیان کے بعد۔ فارم 45 تو لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن الیکشن تو یرغمال بن چکا ہے، اس پر تو قبضہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب بھی راستہ یہی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ہی تمام نتائج کو مرتب کیا جائے، اور جنون جس کی کوئی بھی پارٹی ہو، جو جیتا ہے اس کو جیتنے دیا جائے، جو ہار گیا ہے اس کو ہارا ہوا ڈکلیئر کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ ضمنی انتخاب میں تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اتنی فارم 45 کی اتنی بات ہو رہی ہے، اب تو فارم 45 بھی ہماری مرضی کا ہی بنے گا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے دستخط لینے شروع کر دیے۔ بہرحال ظلم کا یہ نظام، جمہوریت اور آئین پر شبخون مارنے کا یہ نظام زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ جو جتنا جلدی سمجھ لے گا اس میں ملک کا، قوم کا، پاکستان کا فائدہ ہے، جو جتنی تاخیر کرے گا وہ سب کا نقصان کرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام اداروں کو بھی اپنی آئین کے مطابق ان کو جو حیثیت ملی ہے وہ بہت بڑی حیثیت ہے، چاہے ہماری فوج ہو، چاہے ہماری عدلیہ ہو، چاہے ہماری مقننہ ہو، کوئی بھی ہو، آئین نے ان کو پوری، اور عوام ہو، ان کو پوری طرح سے اختیارات دیے ہیں۔ اپنے اختیارات کو استعمال کیا جائے، اور اختیار سے زیادہ حاصل کرنے کی جو تمنا ہے، جو جستجو ہے، اس سے انحراف کی، اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا جائے، تو اس میں ان اداروں کا بھی فائدہ ہے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ بھی مضبوط ہوں گے۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام اور عدلیہ آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں عوام اور فوج آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ملک تو اس پر بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ خود ہمارے اداروں میں تقسیم پیدا ہو جائے، وہاں پر سوالات پیدا ہو جائیں، وہاں لائکنگ ڈس لائکنگ کے مسئلوں کے نتیجے میں ایک ایسی رفت پیدا ہو جائے جس کا پاکستان کے دفاع کو نقصان ہو۔ ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے۔ عوام کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر آ جائیں۔